چوری کا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، ہر جگہ چور، ایسا عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں بھی بات ہو رہی ہے لوگ یہی بس ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی چور لگ رہے ہیں، ساودھان رہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے بھائی ڈرون چل رہے ہیں، کیمرے چل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے چور لگ رہے ہیں۔ ابھی بہت تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اپنے آپ میں آپ ساودھان رہیں، اپنے گھر پریوار والوں کو آپ دیکھیں، اپنی خود حفاظت کریں، رات میں نہ چلیں، اس لیے کہ کہیں کہیں لوگوں نے گاؤں کے راستے بند کر رکھے ہیں کہ رات میں اگر ادھر سے کوئی نکلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوروں کی گاڑی ہو یا چور ہو۔ تو کہیں اگر آپ کو جانا ہے تو دن میں جائیں، رات میں تھوڑا بھی بند کر دیں۔ روٹی کے لیے لوگ ترس رہے تھے، جن کی دکانیں تھیں ان کی دکانیں بند ہو گئیں، جن کے کاروبار تھے ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، وہاں پر کام نہیں بچا، لوگ روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ تو یہ 3 لوگ وہاں سے نکلے، کہاں کے لیے کہ جائیں گے، کہیں کام ملے گا تو کریں گے، ورنہ اپنا گاؤں کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اپنا گاؤں چھوڑ کر اور کہیں دور کام کرنے کے لیے جائیں، مجبوری لے جاتی ہے سب کو۔ کوئی قطر میں ہے، کوئی عمان میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، اور سب کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، سب کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، کوئی خوشی میں نہیں جاتا کہ بھائی ہم اتنی دور جائیں گے۔ اگر کسی کو یہاں اپنے گاؤں میں اگر اتنا منافع ہوگا تو وہ سعودی کیوں جائے گا؟ تو اسی لیے جاتے ہیں کہ 4 پیسے کمائیں گے، کیونکہ سب کا پریوار ہوتا ہے، سب کا گھر ہوتا ہے، تو گھر چھوڑ کر اتنی دور پڑے ہوئے ہیں، کس لیے 4 پیسے کمائیں گے، لائیں گے، گھر چلے گا۔ یہ لوگ بھی بیچارے گئے ہوئے، اور گاؤں بالکل یہاں پر عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ اور ابھی تو چوری کا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، ہر جگہ چور، ایسا عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں بھی بات ہو رہی ہے لوگ یہی بس ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی چور لگ رہے ہیں، ساودھان رہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے بھائی ڈرون چل رہے ہیں، کیمرے چل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے چور لگ رہے ہیں۔ ابھی بہت تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اپنے آپ میں آپ ساودھان رہیں، اپنے گھر پریوار والوں کو آپ دیکھیں، اپنی خود حفاظت کریں، رات میں نہ چلیں، اس لیے کہ کہیں کہیں لوگوں نے گاؤں کے راستے بند کر رکھے ہیں کہ رات میں اگر ادھر سے کوئی نکلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوروں کی گاڑی ہو یا چور ہو۔ تو کہیں اگر آپ کو جانا ہے تو دن میں جائیں، رات میں تھوڑا بھی بند کر دیں جانا، ساودھانی برتیں۔ تو یہ 3 دوست تھے، یہ نکل گئے گاؤں سے، ایک دور بیابان سنسان جگہ تھی، وہاں پر جا کے پہنچے تو اندھیرا ہونے لگا تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک درخت دکھائی دیا، جنگلی ایریا شروع ہو گیا، جنگلی علاقہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر قریب میں ہی جنگل تھا، اس کے قریب میں ہی یہ لوگ وہاں پر آرام کرنے لگے۔ تھک چکے تھے زیادہ، اس لیے کیونکہ کافی دور سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، اور جانا بھی ان کی منزل تو پتہ ہی نہیں تھی کہ کہاں جانا۔ اب تو لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی ہمیں سعودی جانا ہے، وہاں سے ویزا لگوا دیا، کام کے لیے جا رہے ہیں، یا ابھی آپ کو اپنی ہندوستان میں ہی کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو پتہ ہے کہ بھائی وہاں جانا ہے، کام کرنا ہے، اس کمپنی میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کام کرنا ہے۔ لیکن ان کو کیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کام ملے گا، جہاں جو کام ملے گا وہی کر لیں گے۔ تو آرام کرنے لگے، آرام کر رہے تھے، سو گئے، تینوں دوست وہیں پر سو گئے درخت کے نیچے۔ تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی سی رات گزری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز سنائی دی، کان میں ایک آواز آئی، بڑی بھیانک آواز لگی، رات کا سناٹا، بھیانک آواز۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹور تحسین جیلانی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز چل رہا ہے، اور ہندوستان بھر سے لوگ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، شاعر ہیں یا مقرر ہیں یا کوئی عام، تو آپ ہمارے ٹور سے جڑ سکتے ہیں۔ ہندوستان بھر میں کہیں پر بھی آپ ایک آفس کھول سکتے ہیں اور ہم سے جڑ کر آپ کام کر سکتے ہیں، اور آپ بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کو حج اور عمرہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے جڑ کر حج اور عمرے کا یہ کام اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائی دے گا، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو تحسین جیلانی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریول سے جوڑے گی۔ تو یہ تینوں دوست اٹھ کے بیٹھ گئے، جب دیکھا سامنے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خونخوار بھیڑیا، بہت موٹا تازہ بھیڑیا انہوں نے دیکھا۔ دیکھ کر جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ان لوگوں کی روح کانپ گئی کہ اب کیا، اب تو یہ ہم لوگوں کو توڑ دے گا، حملہ کر دے گا۔ جیسے ہی بھیڑیا قریب آیا تو قریب آنے سے پہلے ہی یہ تینوں دوست جو تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے 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 بھاگتے
اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں سے انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک جھوپڑی نظر آئی اور وہاں پر ایک چراغ چل رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے جھوپڑی دیکھی تو سانس میں سانس آئی اور بھاگتے ہوئے اسی کے کنارے پہنچ گئے۔ بھیڑیا بھی جو تھا وہ بھاگ گیا تھا۔ اب یہ تینوں دوست اس جھوپڑی کے کنارے پہنچے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر رات کا یہ سناٹا ہے اور اس گھر میں اگر ہم دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بھی یہ اچھی بات نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے۔ کیا کیا ان لوگوں نے، دروازے پر ہی تینوں دوست سو گئے۔ صبح کو ایک بوڑھی اماں اس میں رہا کرتی تھیں، انہوں نے دروازہ کھولا، آ کے مٹی پہ مصلی بچھایا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو ہمارے دروازے پر، تم لوگ کب آئے؟ ان لوگوں نے بتایا، اماں ایسی ایسی بات ہے کہ ہم لوگ فلاں جگہ سے آئے، ہمارا فلاں فلاں گاؤں ہے، وہاں پر اس ٹائم سوکھا پڑا ہے، لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اماں ہم لوگ رزق کمانے کے لیے، ہم لوگ کام کرنے کی غرض سے باہر نکلے تھے، راستے میں ہم لوگ سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا، بھاگتے بھاگتے یہاں پر آ گئے، رات کا ٹائم تھا، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، یہیں پر سو گئے تھے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ تم لوگ بھوکے ہوگے، ٹھیک ہے میں ابھی تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ فوراً وہ بوڑھی اماں نے کھانے کا انتظام کیا، کچھ بنایا، بنا کے ان کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد ان کو دعائیں دینے لگی اور ان سے پوچھنے لگی کہ تم اب کہاں جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے، اماں کام کی تلاش ہے، نکل جائیں گے کہیں۔ تو ان تینوں دوستوں نے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پر اکیلی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگیں کہ نہیں، ہمارے دو بیٹے ہیں، وہ شہر گئے ہوئے ہیں، بیٹی کی شادی کر دی تھی شہر میں، شہر گئے ہوئے ہیں بیٹی کے گھر، وہ آ جائیں گے ایک دو دن میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ تم تینوں لوگ کام کی تلاش میں ہو اور میرے پاس ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا کام یہ ہے کہ ہماری 5 گائے ہیں جو کہ جنگل میں چرنے کے لیے گئی تھیں، اب وہ واپس نہیں آئی ہیں، جنگل میں ہی کہیں نہ کہیں پہ ہوں گی۔ اگر تم 5 میری گائے ہیں، 5 کو واپس لے آتے ہو تو ہم تمہیں 5 اشرفیاں دیں گے۔ تو یہ لڑکے جو تھے، یہ جو 3 دوست تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں، ہم ان کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ یہ تینوں لوگ جنگل میں نکل گئے، پورا دن انہوں نے ان 5 جانوروں کو ڈھونڈا، آخر کار شام کے ٹائم وہ 5 جانور مل گئے۔ جب وہ 5 جانور ملے تو ان کو جو ہے یہ تینوں دوست یہ بوڑھی اماں کے گھر پہ لے آئے اور کہا اماں دیکھو ہم یہ لے آئے ہیں، یہ ہمیں مل گئے۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 5 اشرفیاں دیتے ہیں۔ ان تینوں دوستوں نے کہا کہ اماں ہمیں اشرفیاں مت دو، بس دعائیں دے دو، اس لیے کہ ہم نے آپ کا رزق کھایا ہے اور ہم نے یہ کام کی غرض سے نہیں بلکہ بس ایسے ہی محبت میں آپ کی یہ کام کر دیا آپ کا، اور آپ کے جانور آپ کو واپس لا کے جنگل سے آپ کو دے دیے ہیں۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، یہ 5 اشرفیاں رکھ لو تم لوگ اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے 5 اشرفیاں لیں تو خوش ہو گئے کہ اب یہ 5 اشرفیاں جو کہ 1 سال تک ہم کمائی کرتے تب اتنی نہیں کما پاتے، ابھی ایسے ہی مل گئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، چلتے بنے۔ ایک جگہ پر یہ ٹھہرے، بھوک لگی تھی تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا کھانا لایا جائے۔ تو ایک جو دوست تھا اس کو کھانے کے لیے بھیج دیا، 2 دوست وہیں پر ٹھہر گئے۔ تو یہ دونوں دوستوں نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جو ہے اپنے اس والے دوست کو مار دیتے ہیں اور یہ اشرفیاں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ان دونوں کا پلان بن گیا۔ ادھر ایک جو گیا ہوا تھا اس نے پلان بنایا کہ ہم اس میں زہر ملا دیتے ہیں، وہ دونوں مر جائیں گے اور ہم یہ ساری اشرفیاں رکھ لیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کا منصوبہ تبدیل ہوا، سوچا نہیں یار ہم دوست ہیں، اور دوست اتنے پکے دوست تھے کہ ان کی دوستی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، کہا ہم دوست ہیں، دوستی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں۔ ادھر ان دونوں کا بھی پلان چینج ہوا، ادھر اس کا بھی پلان چینج ہو گیا۔ اب وہ کھانا لے کے آیا اور ان تینوں نے مل کر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ تینوں نے منصوبے الگ الگ بنائے تھے لیکن منصوبہ رد کر دیا، اس لیے کہ جب دوست جو ہوتا ہے سچا اور پکا، وہ دوست وہی ہوتا ہے کہ جو آخر دم تک، آخری سانس تک ساتھ دے۔ وہ ایک دوست تھا کسی کا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا تو وہ جنازے کے پاس کھڑا ہو کے مسکرا رہا تھا
किसी ने पूछा, मियाँ तुम तो इसके दोस्त थे, तुम्हारी दोस्ती के लोग तराने गाते थे, आज तुम इसकी मैयत पर मुस्कुरा रहे हो? तो कहा, मियाँ मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि दोस्त जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। जब मैं मर जाऊं, मेरी मैयत के पास जब तू खड़ा होना तो रोना नहीं, क्योंकि उस टाइम तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। मैं इसीलिए यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्ती तो ऐसी होना चाहिए कि जब कि लोग दोस्ती की मिसालें दें कि वाकई वो दोस्त ऐसा दोस्त है कि उसके जैसा मैंने किसी को देखा नहीं। हाँ, तो तीनों दोस्त खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करके निकल गए। फिर रात हुई तो अंधेरे में इन्होंने सोचा कहाँ रुकें, तो एक गार मिली इन्हें। गार के अंदर चले गए। गार के अंदर गए, वहाँ आराम करने लगे। जब और रात ज़्यादा हुई तो क्या देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई। तूफान आ गया, बहुत तेज़ी के साथ तूफान आया, बारिश। अब इनकी तो सांसें रुकी हुई थी, गार के अंदर थे और आंधी तूफान बारिश बहुत तेज़ी के साथ। अब थोड़ी देर के बाद जब आंधी तूफान शांत हुआ, ये लोग सो गए थे। अब सुबह ही उठे, इनको पता ही नहीं था कि सुबह कब हो गई, क्योंकि वो जो था गार जो थी ना, उस पर पत्थर आकर गिर गया था एक। अब वो गार का उसने मुंह छुपा दिया था। तो एक दोस्त उठा, उसने देखा जब दरवाज़ा कि किधर निकलने को है, किधर निकलेंगे, काफ़ी देर हो गई, अंदर अंधेरा ही है। तो देखा तो जो दरवाज़ा था गार का वो बंद हो चुका था। वो बंद हो गया, अब क्या करते हैं। अब जल्दी से गया, दोनों को उठाया। दोनों दोस्त उठे, कहा देखो देखो दरवाज़ा बंद हो गया, किधर से निकलेंगे। तीनों ने मिलकर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अल्लाह का नाम लिया, दुआ की और मिलकर जब उसको निकाला ना तो वो दरवाज़ा हट गया और ये तीनों बाहर निकल आए। अब इन तीनों ने आपस में अपनी बातें शेयर की। कहा, मेरे भाई मुझे माफ़ करो, मैं खाना लेने के लिए गया था, मैंने मंसूबा बनाया था कि तुम दोनों को जहर मिला के दे दूंगा, तुम दोनों ख़त्म हो जाओगे, लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हमने जहर नहीं मिलाया, तुम लोग मरे नहीं। आज हम यहाँ से जिंदा सलामत जो निकल रहे हैं वो यही वजह है कि हमने लालच नहीं की। अगर हम लालच कर लेते तो आज हम भी यहाँ जिंदा नहीं होते, इसलिए कि किसी एक से या दो लोगों से गार का दरवाज़ा खुलने वाला नहीं था। उन दोनों ने भी शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगी। तीनों दोस्त खुशी खुशी घर पर वापस गए। देखा तो गांव का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार था, बिगड़ा हुआ था। वहाँ रोटियों के लिए लोग तरस रहे थे। इन तीनों दोस्तों ने गांव में खाने का इंतज़ाम किया। अगर लालच करोगे तो लालच तो बुरी बला है। लालची इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, उसकी दुनिया भी ख़राब हो जाती है, उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। लिहाजा लालची ना बने, सखी बने। आपके पास कुछ भी ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह का शुक्र अदा करते करते आपको अल्लाह ताला इतना नवाज देगा कि आपके खाली दामन भर जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो बात